علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو زندگی کے قصے۔ آج میں بات کروں گی آپ سے اپنی زندگی کے قصوں کے بارے میں، جو کہ شاید اچھی ہے بھی اور نہیں بھی۔ سوچتی تھی کہ شادی سے پہلے کی لائف جو ہے وہ میری اتنی اچھی نہیں تھی، سوچتی تھی کہ شادی کے بعد شاید اچھی ہوگی، لیکن شاید اللہ نے میرے نصیب میں بہت ساری آزمائشیں لکھی ہوئی تھی اور مجھے بہت جلدی جو ہے خوشی ملتی نہیں ہے، بہت کچھ مجھے سہنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے مجھے وہ خوشی ملتی ہے۔ اور اس خوشی میں بھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، ڈرتی رہتی ہوں کہ پتہ نہیں یہ خوشی میری کب تک ہے، اور یہ ڈر ہی مجھے بس جینے نہیں دیتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب میری شادی ہوئی تھی، میری شادی بہت سارے رشتے آئے تھے اور بہت بار جو ہے رشتے یہ ہوتا تھا، آتے تھے لیکن بات نہیں بنتی تھی۔ اور اب جہاں میری شادی ہوئی ہے، یہ میری شادی کرونا میں ہوئی تھی، اور جیسا میں نے سوچا تھا کہ اللہ پاک میری شادی جب ہونا تو میں اتنا زیادہ وہ ہلا گلا اور تب شور شرابہ تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، تو میں نے یہی سوچا تھا کہ اللہ پاک جب میری شادی ہونا تو بہت سادگی سے ہو۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تب کرونا تھا، اور اب یقین کرے، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ جہاں میری شادی ہو رہی ہے، میرا جو سسرال ہے وہ گھر میرا بہت نزدیک ہے، میری امی کا گھر اور جو میرا سسرال بہت نزدیک ہے۔ تو یہ بھی تھا کہ میری امی کی دعائیں بھی تھیں اور وہ چاہتی تھیں کہ میری جو شادی ہے وہ ان کے گھر کے پاس ہو، اور جب چاہے وہ مجھے بلائیں تو میں ان کے پاس جاؤں۔ میری امی کو اصل میں فالج بھی تھا تو میری ایک بڑی سسٹر کی بھی شادی ہوئی تھی، اور جو میرے سے چھوٹی سسٹر تھی اس کی بھی شادی ہوئی تھی، تو میں ہی تھی، پھر میں ہی امی کو سنبھالتی تھی۔ اور پھر میری جب شادی ہوگی اور یہی تھا کہ اب میں جایا کروں گی، لیکن جب پہلی بار مجھے یہاں سے اجازت لے کے امی کے گھر جانا پڑا، تب میں اتنا زیادہ سوچا، میں نے کہا یہ ایک دم سے کیسے سب کچھ بدل گیا کہ اب مجھے اجازت لے کے اپنے امی کے پاس جانا پڑے گا کہ میں وہاں جاؤں۔ تو یہ مجھے بہت عجیب بات لگی، اور اس کے بعد جب بھی مجھے وہاں جانا ہوتا تھا تو مجھے بہت زیادہ خوف بھی ہوتا تھا، اور یہ میرے خیال سے ہر لڑکی کو ہی ہوتا ہے، جب یہ اپنے میکے جاتی ہے تو وہ جب اس کو اجازت لینی پڑتی ہے تو اس کے اندر پھر ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اجازت لے رہی ہوتی ہے تو ایسا پتہ نہیں کیوں ہوتا تھا، اور یہ میں ہر بار سوچتی تھی۔ اجازت مل جاتی تھی، لیکن یہ تھا کہ ڈر ڈر کے وہ اجازت لینا شوہر سے، ساس سے، اس طرح تو خیر یہ جب سلسلہ ہوا تو مجھے پھر ہوا کہ واقعی شادی کے بعد لائف بدل جاتی ہے۔ اور پھر جو میرے سے چھوٹی سسٹر ہے وہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ رشتے بہت آئے تھے، تو یہ میرے لیے بھی شاید ایک آزمائش ہی تھی۔ یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے ہر خوشی بہت جلدی نہیں ملتی، مجھے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے مجھے خوشی ملتی ہے۔ اس طرح شادی بھی اس طرح میرے ساتھ ہوئی تھی، جب آپ کے بہت زیادہ رشتے آ رہے ہوتے ہیں اور بار بار آپ کو ان کے سامنے جانا پڑتا تھا، تو یہ مجھے بہت اذیت ناک لگتا تھا، بہت ہی مجھے برا لگتا تھا کہ آپ جب دوسرے کے سامنے اس طرح جاتے ہیں۔ اور میں ہر اس لڑکی کا یہ دکھ سمجھ سکتی ہوں کہ جب بھی اس کو لوگ دیکھنے آتے ہیں تو کیسا وہ فیل کرتی ہے۔ اور ایک بار رشتہ ہو بھی گیا تھا، اور وہ تھا جیلم میں لیکن میری امی کی خواہش نہیں تھی کہ وہاں اتنے دور ہو، تو خیر وہ رشتہ پھر ریجیکٹ ہو گیا۔ اور جب یہاں پہ شادی ہو گئی تب میں خوش تھی۔ اچھا، میرے سے جو چھوٹی سسٹر، میں اس کا آپ کو بتا رہی ہوں، اس کا میری شادی سے پہلے ہوا تھا میری خالہ کے گھر گاؤں میں، تو تب میرے ابو نے کہا تھا کہ میں اپنی اس سے جو بڑی ہے یعنی کہ میرا کہہ رہے تھے کہ جب اس کا رشتہ ہو جائے گا تو تبھی اس کی شادی ہوگی۔ تو مجھ سے پوچھا گیا تھا، میری خالہ کے 2 بیٹوں کی شادی ہونی تھی، انہوں نے پوچھا تھا کہ شادی وہاں کرنی ہے، تو خیر یہ بھی ایک سین تھا۔
اور بہت کچھ انسان کو پھر برداشت کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے جب بیٹیوں کے رشتوں کے بارے میں اس طرح کی بات ہو۔ اور آج میں اگر سوچوں نا تو مجھے آج میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور ان 6 سالوں میں بہت کچھ میں نے برداشت کیا، بہت کچھ ہوا ہے۔ کبھی اچھی لائف ہوتی تھی، کبھی مطلب رونا دھونا دکھ سکھ یہ سب کچھ ہوتا تھا، اور ان سب کے بیچ نا سب سے بڑا جو غم تھا وہ تھا اولاد کا۔ اچھا، میں پہلے سوچتی تھی نا شادی سے پہلے کہ اولاد ہونا کون سا اتنا جو ہے بڑا کام ہے، یہ تو ہو ہی جاتی ہے، اور میری بھی دیکھنا سب سے پہلے ہو جائے گی۔ تو یہ شاید میری سوچ تھی، اور میں اب سوچتی ہوں کہ شاید قسمت والوں کو اولاد ہوتی ہے، اور ابھی تک میں اس چیز سے گزر رہی ہوں۔ جب بھی امید لگتی تھی یہی سوچتی تھی کہ اب شاید اللہ نے مجھے دے دیا ہے، لیکن میں یہی کہوں گی کہ میری خوشی مجھے اتنی جلدی خوشی ملتی نہیں ہے، اور کرتے کرتے 6 سال، اب یقین کرے 6 سال، ان 6 سالوں میں بہت کچھ، جب عورت کو اولاد نہیں ہوتی نا تو بہت کچھ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کی باتیں، یہ سب کچھ انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ سب کچھ تھا اور آج بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے اولاد کا مطلب وہ نہیں تھا، میرا مس کیریج ہوا تھا اور شاید بہت بار ہوا تھا، تو یہی ہے کہ بس ہر بار اللہ سے امید رکھتی ہوں کہ اللہ اب دے گا اب دے گا، اور جب اولاد نہ ہو عورت خود کو نامکمل سمجھتی ہے۔ میرے ساتھ جن کی بھی شادی ہوئی تھی نا، مطلب میری کزنوں کی یا میری جو فرینڈز ہیں کی، ان کے بچے ہو گئے ہیں، تو یہ باتیں بھی سننے کو ملتی تھی کہ تمہارے ساتھ جن کی بھی شادی ہوئی ہے ان سب کے تو دیکھو بچے ہو گئے ہیں، اور ایک نہیں دو تین بچے ہو گئے ہیں، اور تمہارا ابھی تک ایک نہیں ہوا۔ تو ایسی باتیں جب میں سنتی ہوں نا، اور اب کیا کہوں، اب تو وہ دور ہے نا کہ ایسی باتیں تو کرنی بھی نہیں چاہیے، جو پہلے کے زمانے کے لوگ تھے وہ تو کرتے تھے، لیکن اب کا جو زمانہ ہے نا، اب کے زمانے میں جب اس طرح کی باتیں سنتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ شاید زمانہ چینج نہیں ہوا، اور میرے سب سے بڑھ کے میرے اپنوں کی جب یہ میں نے بات سنی نا کہ اس کی تو اولاد نہیں ہے، تو بہت دکھ ہوا تھا، بہت زیادہ۔ اور اب یقین کریں مجھے بچے اتنے اچھے لگتے ہیں، میری بھانجیاں، میرے بھانجے، میرے بھتیجے، یہ سب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور میرے ساتھ بہت زیادہ کرتے بھی ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ تو ان سب کے ساتھ جب میں ہوتی ہوں تو میرا اچھا ٹائم گزر جاتا ہے، اور میں ان سب کے ساتھ جب ہوتی ہوں نا تو سب مجھے کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ بچی بن جاتی ہو۔ تو ایسا ہی ہے کہ بچوں کے ساتھ جب بچی بن جاؤ نا تو پھر وہ تب ان کے ساتھ وہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ خوشی والا ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں آپ سب کچھ بھول جاتے ہو۔ مجھے جب بھی نا یہاں سے کوئی ٹینشن وغیرہ ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی نا، تو میں اپنے امی کے گھر جاتی تھی، اور میری جو میرے سے بڑی سسٹر ہے نا، اس کے بچے میری بھانجیاں ٹوئنز ہیں، تو ان کے ساتھ میں جا کے نا کھیلنے شروع ہو جاتی تھی، اور میں ایسے مطلب فیل کرتی تھی کہ اب تو مجھے کوئی ہے ہی نہیں ٹینشن۔ جب میں یہاں واپس آتی تھی مجھے بھولی ہوتی تھی کہ مجھے وہاں جب یہاں سے گئی تھی تو مجھے کیا ٹینشن تھی، کیا پریشانی تھی، اور یہ بھی تھا۔ اور امی سے باتیں کر کے سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ جب آپ امی سے بات کر لو نا، اور امی آپ کو حوصلہ دے دیتی ہے، تو اور امی آپ کو سمجھاتے ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی وہ ٹینشن، وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور بس یہی کچھ تھا، میری جو ابھی تک لائف تھی ابھی گزر رہی ہے، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے ہماری یہ لائف، ہماری یہ کہانیاں، یہ کہانی تو ہوتی ہے ہماری جو چل رہی ہوتی ہے، اور نہ جانے کب یہ ختم ہوگی۔ کہتے ہیں نا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو پھر اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا تھا۔ مرنے کے بعد اس طرح یاد کرنے سے کیا فائدہ، جب آپ زندہ ہو تب آپ کو ان کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب لوگ مر جاتے ہیں پھر ان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ایسا تھا۔ جب زندہ ہوتے ہیں تو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ایک ہی روم ہے چھت پہ، اور کچن نہیں ہے،
نہ جانے کب بنے گا. میں نے تو کبھی اس طرح کی امید اب رکھی نہیں ہے کہ کچن بنے گا میرا. بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور انہی باتوں میں دیکھیں میں کمرہ بھی میں نے صاف کر لیا تھا، اور یہ کپڑے تھے پریس کرنے والے، میں نے مشین لگائی تھی تو سب کچھ سنبھال لیا. کپڑے پریس کرنے ہیں تو بس ابھی تو میں تھک گئی ہوں، تو انشاءاللہ کل کروں گی. اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر ایسا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت ذرا خیال رکھیے، اور مجھے دعا میں لازمی یاد رکھیے گا. تو پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.